اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے 7.5 پارے مکمل کر دیے۔ سورہ انعام کو شروع تا آخر تلاوت کیا اور پھر سورہ اعراف کا پہلا صفحہ اس کو بھی آج پڑھا دیا۔ سورہ انعام کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا ثبوت دیا ہے۔ اس پر کئی سارے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو پیدا کیا، جس نے نور کو پیدا کیا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ سورہ انعام کی تلاوت کریں گے تو ان میں آپ کو کئی ایک ساری چیزیں جو حرام ہیں ان کی حرمت کا تذکرہ ملے گا، اور بہت ساری چیزیں جیسے یتیموں کے حقوق کے تعلق سے کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یعنی یتیم کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرنا، لیکن اس کو اپنے استعمال میں لانے کی نیت سے اس مال کے قریب بھی نہ جانا، اس کا حق نہ کھانا۔ بڑی ہی اہم آیت جس کو میں نے آج منتخب کیا ہے وہ آیت ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ فرمایا۔ ہم سب ہمارے پیارے پیغمبر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے تعلق سے سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر لامقام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا۔ یہ حضور کی معراج تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، سب کے سب۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام کے دادا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ خود حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر آپ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام دیکھتے ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس میں جو قبۃ الصخرہ ہے، گولڈن ڈوم جسے کہا جاتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے مسجد اقصیٰ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ جو گولڈن ڈوم ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، سنہرا گنبد ہے۔ تو اس جگہ پر ایک پتھر تھا جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، اور جب آپ وہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا۔ آپ نے پورے 7 آسمانوں کا دیدار کیا۔ 7 آسمانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جو فرشتے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے کھڑے دیکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے دیکھنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف نظر فرمائی تو زمین کے سارے حجابات کو اٹھا دیا گیا، اور تحت الثری تک
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی مادی عناصر پائے جاتے ہیں، سب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معراج ہے، اور اسی معراج کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی اس آیت میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور ایسے ہی ہم دکھاتے ہیں اپنے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ملک، آسمانوں اور زمین کا ملک، یعنی اس کی تمام تر چیزوں کو ہم نے دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، وہ یقین اور کامل ہو جائے، اور کامل ہو جائے۔ اور آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کی طرف بلایا۔ آپ سب جانتے ہیں، واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمرود یہ دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس سے پہلے جو بادشاہ ہوئے انہوں نے اپنے سر پر کوئی تاج نہیں رکھا تھا۔ نمرود جو ہے فرسٹ کنگ ہے جس نے اپنے سر پر جو ہے کرون پہنا، تاج پہنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور میں آئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی آئندہ آنے والے اوقات میں جو ہے میں بیان کروں گا، لیکن یہاں جن آیات کا تذکرہ ہوا ہے بس ان کی روشنی میں کچھ ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، چاند کی پرستش کیا کرتے تھے، سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کتنے حکیمانہ انداز میں، کتنے بہترین انداز میں بلاتے ہیں، آپ ان آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ آپ نے ایک سوراخ سے جو ہے ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، رات کی تاریکی میں ایک تارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، تو اپنی قوم سے فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ کیا تم اس ستارے کو اپنا رب سمجھتے ہو؟ کیا یہ تارا میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر جب صبح کی روشنی نمودار ہونے کو تھی اور وہ ستارہ جو ہے غائب ہو گیا، آپ کہتے ہیں فلما افلا، جب وہ ستارہ روپوش ہو گیا، لا احب الآفلین، کہ جو روپوش ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، جو غائب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو ہمیشہ موجود۔ لوگ چاند کی پرستش کیا کرتے تھے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم چاند کی پرستش کرتے ہو، چاند کو پوچھتے ہو چاند میرا رب ہو سکتا ہے؟ کیا چاند میرا رب ہے؟ کیا چاند میرا رب ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ جب آپ نے دیکھا کہ چاند بھی بدلتا رہتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، دوسری تاریخ کا چاند تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، تیسری تاریخ کا چاند پھر تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، 14ویں رات کو جا کر وہ چاند مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو بدلنے والا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدل نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر تغیر و تبدل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاند بھی جو ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، چاند بھی تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلا، سورج کی بھی پرستش کرتے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا سورج یہ وہ ہے کہ سب سے بڑا ہے، جتنے بھی آسمان میں ستارے تارے چاند دکھائی دے رہے ہیں ان میں سب سے بڑا تو اب ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے۔ جب سورج چمک رہا تھا پوری تمازت کے ساتھ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ رب ہے؟ فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، لیکن جب شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جائے، جو میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے اپنی براءت ظاہر کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنے چہرے کو، بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
یعنی آسمان و زمین کو جو ذات پیدا کرنے والی ہے وہ ذات میری معبود ہے، وہ ذات میرا خدا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا معبود نہیں تسلیم کرتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکیمانہ انداز تھا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا۔ ڈائریکٹ کھڑے ہو کر جو ہے آپ اگر یہ کہتے کہ سورج کی پرستش مت کرو، چاند کی پرستش مت کرو، تو لوگ بھڑک جاتے ہیں، اس لیے کہ برسوں سے وہ پرستش کرتے آ رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں انہی کو پوچھتے ہوئے کہ کیا یہ چاند جو ہے ہمارا خدا ہے؟ کیا یہ ستارہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سورج ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے دلیل قائم فرمائی کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے تاروں کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے ہر چیز کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔